بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31ویں اور 32ویں دو آیاتیں ہیں. ہمارے درس قرآن کا سلسلہ یہیں رکا تھا اور یہیں سے ہفتے کا جو درس ہوتا ہے آج رمضان المبارک کی اس گھڑی میں اس کا آغاز کیا جائے. اللہ کے حضور میں یہ دعا اور یہ تمنا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آسانی بھی فرما دے اور اس کی تکمیل بھی اپنی زندگی میں کرا دے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے راہ پہ آ جاؤ، میرے طریقے پہ آ جاؤ، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں دوست کر لے. ان آیات سے پہلے توحید کا بیان تھا. اس صورت میں سورہ آل عمران میں توحید کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ آگے جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے. ان کے متعلق جو عقائد نصارہ کے ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد ان کا رد ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان. اس سے پہلے بھی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہیں. اور اب اس آیت میں رسالت کا بیان ہے. چونکہ نزول قرآن کے زمانے میں جو قومیں موجود تھیں ہر ایک کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اس آیت میں گویا کہ ایک پیمانہ بیان کیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ اہل کتاب کو دیکھو تو اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت مریم والدہ ہیں،
خود الہ ہیں، مادر الہ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی سچے ہیں، اور ہماری سچائی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بیٹے سے محبت ہے نا، اللہ کا بیٹا بنا کر۔ حالانکہ آگے اس کا رد کیا جا رہا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دوسری طرف یہود کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہی، اس کے چہیتے ہیں، ہم ہی اس کے چہیتے ہیں۔ تیسری طرف مشرکین، ان کا بھی دعویٰ ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کی، یہ جو بتوں کی، وہ اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ گویا کہ تینوں کے دعوے سامنے آ گئے، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چاہنے والے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب، قل، آپ فرمائیے، ان سب سے کہہ دیجئے، ہر ایک کا جو دعویٰ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ رسول برحق ہیں، آپ ہی رسول ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف، اہل کتاب، یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، مشرکین عرب و عجم، قیامت تک کے لیے ہر قوم، ہر نسل سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں، ہم نے آپ کو نبی برحق، آخری نبی بن کر چن لیا ہے۔ آپ ہی کی تعلیمات، چونکہ آپ نبی مقرر کر دیے گئے ہیں، اور آگے بھی آ رہا ہے، اس کی آگے اور بھی وضاحت آ رہی ہے، ایک اور اعتراض کا جواب اگلی آیت میں آئے گا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح، وہ بعد میں دیا جائے گا، لیکن دعوے کے اعتبار سے تمہارے دعوے غلط ہیں، ہم تمہیں اور آنے والوں کو، بعد میں آنے والوں کو، سب کو ایک راستے پر جمع کرتے ہیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اتباع رسول، رسالت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ آؤ ہر ایک شخص چن لے کہ وہ کس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا متبع ہے، پتہ لگ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو اسی کے ساتھ معلق کر دیا ہے کہ اگر تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اتباع ہے، آپ ان کے راستے پر چلتے ہو، تو پھر بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، صرف محبت نہیں، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر محبت نہیں ہے، تم اس سے اعراض کرتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا تم گویا کہ تم تینوں کے تینوں اپنے اپنے دعووں میں باطل ہو گئے، غلط ہو گئے۔ تمہارا دعویٰ بھی، یعنی مشرکین سے کہہ دیا تمہارا دعویٰ بھی غلط ہے، جس کو تم نے کسوٹی بنایا ہوا ہے، جس کو تم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمیں رب سے، اللہ سے قریب تر کر دیں گے، غلط ہے۔ وہ خود محتاج ہے، انہیں خود کا کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ تم جو کہہ رہے ہو اہل کتاب میں سے نصارہ، تم بھی غلط کہہ رہے ہو، تم اپنے دعوے میں غلط ہو، کیوں؟ اس نے خود نفی کی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبد اللہ، وہ اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ،
اللہ کے بیٹے ہونے سے انکار کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تمہارا یہ دعویٰ کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے ہم بیٹے ہیں، تو پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا کیا؟ پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارے جو گناہ ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم اپنی دیکھو ذرا اٹھا کے دیکھو، قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر ساری تمہاری ہسٹری، تاریخ بیان کی ہے. تمہارے بڑوں کے، ابناء کے، تمہارے آباء و اجداد کے، یہ سارے کے سارے قصے بیان کیے ہیں. تو تم بھی اپنے دعوے میں غلط ہو گئے ہو. آؤ صحیح راستہ پر آؤ. اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپناؤ. اس لیے کہ نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے. یہودیوں نے اللہ کا بیٹا چنا، غلط، اللہ کا بیٹا نہیں. نصارہ نے اللہ کا بیٹا چنا، اور مشرکین نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جا بجا حصے دار جوڑ دیے، برابر جوڑ دیے، شریک جوڑ دیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مبرہ ہے، پاک ہے، سبحان ہے. اور قرآن کریم جا بجا ان کے اس باطل رویے اور عقیدے کو بیان کر رہا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتباع سنت، اتباع رسول کا حکم دیا ہے وہ کیا؟ اتباع کہتے ہیں راستے پر چلنے کو، طریقے پر چلنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آپ کے آنے کے بعد اب آپ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ برحق تھے، ان کی رسالتیں برحق تھیں، لیکن ان کا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے نبی کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد. اب نبی کریم علیہ السلام کا دین ہے اور اسی کی اتباع کی جائے گی اور اسی پر چلا جائے گا. جو اس پر آئے گا وہی کامیاب ہوگا. ایک طرف تو اگر وہ دعویٰ کریں ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسالت کو ماننا پڑے گا. نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری نبی بھی ماننا پڑے گا. آپ کو آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کو بھی اپنانا پڑے گا. اگر کوئی شخص آپ کی تعلیمات کو نہیں اپناتا تو پھر فرمایا کہ اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے راستے پر چلنا پڑے گا. تمام کے تمام طریقوں کو چھوڑ کر کے ایک طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے اسی کو اپنانا پڑے گا. اور یہی وہ کر سکے گا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. نبی کریم علیہ السلام کی محبت برحق ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان میں کمی ہوگی. محبت بہت بڑی دولت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے اہل خانہ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اس کا ایمان نہیں ہو سکتا. اور جب تک کہ نبی کریم علیہ السلام کے راستہ جو بتایا ہوا ہے، جو متعین کیا ہے، اس پہ نہ اپنا مومن ہی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کہ حضور میں جب آتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبتیں کیا کرتے ہیں.
تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے جب میں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو گھر جانے کے بعد مجھے آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا دیدار مجھے طلب ہوتا ہے اور میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دنیا میں ہے نا، میں آتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن جب اس دنیا سے آپ بھی اٹھا لیے جاؤ اور میرا بھی انتقال ہو جائے تو پھر آپ تو جنتوں، بڑی اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، میں وہاں کیسے پہنچ سکوں گا؟ میں وہاں کیسے پہنچ سکوں گا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کرے تو وہ نبی کریم، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ وہ ہوں گے جنت کے اندر۔ کیا ہی اچھی رفاقت ہے، کیا ہی اچھی دوستی ہے، کتنی اچھی دوستی ہے۔ یہ کس کو مل رہی ہے؟ یہ اس کو مل رہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت چاہتا ہے آخرت کے اندر بھی، تو وہ آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس کی محبت کی پہچان ان اعمال سے ہوگی جو وہ اعمال کرتا ہے، کہ آیا اس کے کیے جانے والے اعمال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کی طرح ہیں، تو یہ اس کی محبت کی نشانی ہوگی، یہ اس کی اتباع کی نشانی ہوگی۔ وگرنہ اگر کوئی اپنی سوچ پر کرنا چاہے تو وہ ہلاکت ہے۔ لہذا دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک اتباع سنت، ایک سنت، اور ایک اس کے مقابلے کے اندر ایک آتی ہے بدعت۔ یعنی بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو بہت ہی اچھا ہے، ایک نیک کام ہی ہے، ایک بھلائی کا کام ہی ہے، لیکن نقص اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو لازمی سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، دین کا ایک جز سمجھ رہا ہے، اسے فرض کی طرح اور واجب کی طرح قرار دے رہا ہے، اگرچہ اس کی دلیل نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے، نہ سنت سے ملتی ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء اور صحابہ سے ملتی ہے، کہیں بھی نہیں ملتی، اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارادہ کیا اور ازواج مطہرات ام المومنین ازواج مطہرات کے ہاں آئے معلومات کرنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسی زندگی گزارتے ہیں، آپ کی عباداتیں کیسی ہیں۔ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج نے ان کی عبادت، اب آپ لازم کی عبادات کے متعلق بیان کیا۔ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کم نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں بھی تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا موازنہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا انہوں نے تحیہ کیا کیا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر ساری رات جاگوں گا اور نوافل بھی پڑھتا چلا جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ نفلی روزے رکھتا چلا جاؤں گا، روزے ہی رکھوں گا
اور افطار نہیں کیا کروں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، بغیر نکاح کے رہوں گا۔ اب ان تینوں نے اچھا سوچا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا۔ انہوں نے اپنا ہر ایک نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں راتوں کو نوافل بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر طویل قیام کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کو فرمایا کہ آپ آرام کریں، آپ آرام کریں۔ پھر فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں کبھی روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق بھی میں ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کسی نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ لہذا اپنی سوچ پر اگر کوئی بنیاد بناتا ہے تو وہ دین نہیں ہے، بلکہ دین کیا ہے؟ اتباع کا نام ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راہ پر چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوں گے، اور یہی نشانی ہوگی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلے گا، راستے پر چلے گا، وہی اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اس کے دو نمونے اور بھی میں آپ کو پیش کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایلچی بنا کر کے، سفیر بنا کر کے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی تھی، اس وقت ان کو ایلچی اور سفیر بنا کر کے مکے بھیجا گیا تھا۔ یہ مکے میں گئے، ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو لے کر یہ مشرکین مکہ تھے، ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، مذاکرات کے لیے۔ جب یہ جانے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی آزار کو، یہ نصف ساق، آدھی پنڈلی رکھا کرتے تھے، اور ویسے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی یہ آزار پنڈلیوں سے نیچے ہو، اور پنڈلیوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی نصف ساق تھی، جبکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ ان کی جو چادریں تھیں، ان کی آزاریں تھیں، نیچے ہوتی تھی، زمین کے نیچے تک چلی جاتی تھی، اور اس کو وہ بڑی فخر کا باعث اور بڑی فخر سمجھا کرتے تھے۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے انہیں کہا کہ دیکھو، تمہاری جو یہ آزار ہے یہ بہت اوپر ہے، اس کو نیچے کر لیا جائے، اس لیے کہ وقار نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، ان کے سامنے ہم جائیں گے تو ہماری عزت نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طریقہ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، میں ان لوگوں کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ فاتح ایران ہے، اور دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اسی دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی نوالا کا کوئی حصہ یا نوالا کسی سے زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے برکت نوالے کے کون سے حصے میں رکھی ہے، لہٰذا اس کو کھا لیا کرے۔
نوالا نیچے گر گیا. نوالا نیچے سے گرا تو انہوں نے جب نوالا اٹھانا چاہا تو برابر میں جو ساتھی تھے انہوں نے اشارہ کیا, منع کیا کہ ایسے نہ کرو, اس دربار کے اندر یہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار ہے, بادشاہوں کا دربار ہے, ہم برے لگے. یقین جانیے کہ آج بھی دنیا نے دیکھا کہ وہی پگڑی والے, وہی داڑھی والے, وہی اللہ اللہ کرنے والے بڑے بڑے دربار میں اسی لباس کے ساتھ پہنچے, عزت کے ساتھ. تو اگر کوئی اچھا, تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے, ان بیوقوفوں کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترک کر دوں, چھوڑ دوں؟ نہیں. عزیزان محترم, بات صرف اتنی سے ہے کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہ میں سنت پر کیسے عمل کروں, سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو, داڑھی رکھنا سنت ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے تو ان کی داڑیاں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں کٹاؤ اور داڑیاں بڑھاؤ. بعض حضرات نے اس کو واجب بھی قرار دیا. ہر نبی نے داڑھی رکھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی. لیکن آج قسم کی داڑھی بڑھانے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن ایک مشت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں جی؟ کیا وجہ ہے؟ بعض لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا جنہوں نے اچھی داڑھی رکھی, بڑے اچھے رکھتے تھے, کچھ دنوں کے بعد دیکھا مونڈ بھی تھی. میں نے وجہ معلوم کی تو کہتی, کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں امی کہتی تھی کہ داڑھی تیرے ساتھ اچھی نہیں لگتی, داڑھی تیرے ساتھ اچھی نہیں لگتی. یہ سنت ہے, یہی اتباع ہے, یہی بنیاد اگر یہی ڈال دی جائے تو آگے سہولت ہوگی, آگے آسانیاں ہوگی. لہذا عزیز دوستو, ہمیں شریعت اس بات کی یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت, سیرت اور طریقے پر ڈالیں. صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جتنے بھی اعمال ہیں, جتنے بھی طریقے ہیں, اٹھنا تو ہے ہی, سارے اور دن بھر کے سارے کام کرنے تو ہیں ہی. لیکن آج ہم یہ جائزہ لیں کہ اٹھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سو کر کیا تھا, کون سی دعا پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا جاتے تھے, کیا دعا پڑھتے تھے, کیا دعا بتائیے. بیت الخلا سے نکلتے تھے, کیا دعا پڑھتے تھے. بیت الخلا میں جاتے تھے, کیا طریقہ تھا, نکلنے کا کیا طریقہ تھا, وضو کا کیا طریقہ تھا, کھانے کا کیا طریقہ تھا, کس ہاتھ سے کھاتے تھے, کس طرح کھاتے تھے. یہ ساری اور دن بھر کے وہ تمام اعمال جو ہم یوں ہی کرتے ہیں, کھانے والے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں, کتنی بار منہ دھوتے ہیں, کتنی بار بیت الخلا جاتے ہیں. لیکن اگر یہ تمام کے تمام طریقوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے اور طریقے پر کر دیا جائے, یہی اتباع ہے. اسی سے برکات آتی ہیں,
اسی سے برکات پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا عزیز دوستو، ہم تمام کے تمام جتنے بھی یہ دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ہمیں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اتنی ہی آپ کی صورت اور آپ کی سیرت اپنانے میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ دنیا کے اندر عزیز دوستو، آج بھی دنیا کے اندر یہ موجود ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا نمونہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل دنیا کے سپر اسٹار، 5 اسٹار، نہ جانے کتنے اسٹار موجود ہوتے ہیں۔ فٹ بال والے ہوتے ہیں، کرکٹ والے ہوتے ہیں، فلموں والے ہوتے ہیں، گانوں والے ہوتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اگر بال ہیں تو اس کے بالوں کی طرح بال بنائے گا۔ اگر اس نے چہرے پر کچھ نمونہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کا وہ نمونہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس نے بالوں کو آگے پیچھے سے کاٹ کر بیچ میں چھوڑ دیا ہے تو اس کو بنانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس نے کوئی قمیض پہن لی ہے الٹی سی تو اس کو بھی پہنے گا۔ کیوں؟ وہ اس بات کا اظہار کرنا چاہے گا کہ فلاں سے مجھے محبت ہے، فلاں سے مجھے محبت ہے۔ آئیے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے، تو پھر آئے جناب نبی کریم علیہ السلام کے در پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا طریقہ لینے کی کوشش کریں۔ یقیناً کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے اسے لے لے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا وہ ناکامیاب ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سماعت فرمائیں، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو اس وقت کی قوموں نے دعویٰ کیا تھا، اور آج میرے تیرے لیے بھی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کی حالت تو ایسی عزیز دوستوں کہ مسلمانوں کے جو ہمارے ملک ہیں ان میں ہم چلے جائیں تو ہمیں ایسے ایسے طریقے ملیں گے کہ جس کا اسلام کے ساتھ دور کا تعلق نہیں ہے۔ آپ قبروں پر چلے جائیں، کہیں قبر نہیں بھی ہے تو وہاں جا کے دیکھ لیں، عجیب عجیب طریقے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ پھر نبی کریم علیہ السلام کے راستے پر آ جائے۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم اتباع کرو میری، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یہ پیغام دے دو کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے طریقے کو اپناؤ۔ میرے طریقے کو اپنانے پر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تم اپنے دعوے میں تب سچے ہوگے جب تم میری اتباع کرو گے۔ لہٰذا ان تینوں کا، مشرکین کا، یہود کا، نصارہ کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا۔ نہیں، تم اپنے دعوے میں غلط ہو اس لیے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے ہو، سرے سے تمہارا دعویٰ یہ غلط ہو گیا، تم سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یحببکم اللہ تب ہوگا جب تم نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، طریقے پر چلو گے۔ یہی کامیابی کا طریقہ ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ معاف کر دے گا تم کو، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے معاف کرنے والا، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے گا، توبہ کرو، توبہ کرو۔ اگر کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، کبیرہ ہوا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ شرک کیا ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔
توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا. کسی غلط طریقے کو اپنائے ہیں، معافی مانگ لو. اب یہاں وہ ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر کوئی چیزیں تم سے رہ گئی ہیں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور میں آؤ، معافی مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، رحیم ہے. اور پھر آگے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے میرے حبیب آپ فرمائیں اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. در حقیقت اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں. جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے اس پر چلیں گے تو یہ اللہ کا ہی طریقہ ہے اور اللہ ہی کی اطاعت ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، پھر بھی اگر کوئی اعراض کرتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہے، یہود و نصارہ میں سے ہے، مشرکین مکہ میں سے ہے، اور بعض مسلمانوں کی کمزوریاں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بھی اگر ایسے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر پھر بھی کوئی اطاعت نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کافروں کو. اس لیے کہ وہ مانتے نہیں ہے نا. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں بھائی؟ جھگڑا یہ ہے کہ وہ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کا کہ ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. لہٰذا قرآن کریم نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ اگر تم اپنا دعویٰ یہ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہچان اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. جو جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہوگا وہ اللہ سے اتنا قریب ہوگا. آؤ رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہم اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی راستہ دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے، وہی نبیوں کا راستہ ہے، وہی صدیقین کا راستہ ہے، وہی شہداء کا راستہ ہے، اور وہی جنت لے جانے والا راستہ ہے، وہی اچھی رفاقت ہے. اگر وہ ہمیں مل گئی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس میں نقص آ گیا تو عزیز دوستو بڑی ہی بڑی عبادات ہوں وہ تباہ و برباد ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ صراط مستقیم ہمیں نصیب فرما دے، اور اسی راستے پہ یا اللہ تو ہمیں چلا. ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما دے، آپ کی سنتوں کو بجا لانے والا بنا دے، آپ کے طریقے پر ہمیں چلا دے، آپ کے 100% طریقے یا اللہ وہ ہم میں جاری فرما دے. یا اللہ وہ طریقہ جسے نبی کریم علیہ السلام نے کیا نہیں ہے یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے، اس سے ہمیں محفوظ فرما دے. جو راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس پہ ہمیں چلنے والا بنا دے، اور جس سے منع کیا ہے یا اللہ اس سے ہمیں باز رکھتے یا رب العالمین. قرآن کریم کے احکام کی بجا آوری کی توفیق عطا فرما دے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو بجا لانے والا بنا دے. اے اللہ تو اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور رفاقت جنت میں بھی نصیب فرما، اپنا لقاء نصیب فرما. یا اللہ وہ محافل نصیب فرما جو جنتیوں کو جنتوں میں ملیں گی، وہ انعامات جو جنتیوں کو جنت میں ملیں گے یا اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ ہماری تمام کی تمام عبادات ہیں یا اللہ تیری رضا کے لیے ہیں. یا اللہ اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا اللہ کوئی دکھاوا آ رہا ہے جو بڑے بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمارے روزوں کو محفوظ فرما لے، ہمارے قیام کو محفوظ فرما لے، ہمارے صدقات کو محفوظ فرما لے. یا اللہ یہ جتنے بھی اعمال ہوں تیری رضا کے لیے ہوں، تیری خوشنودی کے لیے ہوں، اور اپنی خوشنودی ہی کے لیے یا اللہ سے ہماری طرف سے قبول فرما لے. یا اللہ ہماری کوتاہیاں اگر ہیں اس سے تو درگزر فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، صحت اور تندرستی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اعزاء رشتہ دار اور والدین جو قبروں میں ہیں یا اللہ انہیں راحت نصیب فرما دے.
یا اللہ راحت نصیب فرما دے، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں یا اللہ دور فرما دے، جو مشکلات ہیں یا اللہ دور فرما دے، یا اللہ جو نیک تمنائیں یا اللہ ہمارے دلوں میں جو نیک تمنائیں خواہشات ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما دے، یا اللہ جتنے بھی حاجت مند ہیں یا اللہ جتنے بھی حاجت مند ہیں اپنی حاجتیں لیے ہوئے، اپنی جھولی کھولے ہوئے، اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے دربار میں تیری طرف دیکھ رہے ہیں، تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما دے، قبول و منظور فرما دے یا رب العالمین۔ جس نے اپنی حاجات، اپنی پریشانی، اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے، سب پر رحم اور کرم فرما دے، سب کی حق میں دعاؤں کو قبول فرما دے یا اللہ۔ اس رمضان المبارک کو قبول فرما دے یا اللہ، باقی جو روزے رہ گئے وہ آسان فرما دے، آسان فرما دے یا رب العالمین۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت یا اللہ جزو ایمان ہے یا اللہ، اسے یا اللہ اس ایمان کی تکمیل فرما دے یا اللہ، وہ محبت نصیب فرما دے، اتباع نصیب فرما دے یا اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ جنت مانگتے ہیں، جنت نصیب فرما دے، جہنم سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے بچوں کی یا اللہ، گھر والیوں کی، تمام مسلمانوں کی یا اللہ جہنم سے حفاظت فرما دے، جہنم سے حفاظت فرما دے، جنت نصیب فرما دے، جنت میں اپنا لقاء نصیب فرما دے یا اللہ۔ ایمان پر استقامت نصیب فرما دے، اسی پر موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔